وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پسٹور، چھاؤنی، سیالکوٹ کا دورہ کیا، افسران اور جوانوں سے خطاب کیا، کہا کہ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، پاکستان کو اپنے بیٹوں پر فخر ہے۔ جوانوں نے دشمن پر ایسے کاری وار کیے کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، افواج پاکستان کو اس کامیابی کارروائی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ دورے کے موقع پر آرمی چیف، ایئر چیف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف جلد ایئر نیول بیسز پر افسران سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے حالیہ کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے انتونیو گوتریس کی کوششوں کو سراہا، کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کا خود مختاری علاقائی سالمیت کا دفاع کرتے ہوئے امن کے فروغ کے عزم کا اعادہ، بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے جھوٹے الزامات اور جوہریت کی بھی مذمت۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بھارتی قیادت کی اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار، دنیا میں امن کے فروغ کے لیے کام کرنا میرا فرض ہے۔ صف اول کے عالمی مالیاتی جریدے نے اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی کو کرشمہ قرار دے دیا۔ سالانہ 40% مہنگائی اب تقریباً 0 ہو چکی، پاکستان کی صرف توجہ نہ دی تو شائع سرمایہ کاری پچھتائیں۔ معروف اخبار وال سٹریٹ جرنل کی سسٹر آرگنائزیشن بیرن نے رپورٹ جاری کر دی۔ بیرن رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کا حالیہ استحکام 2022-23 کے قریب دیوالیہ ہونے کے تجربے سے شروع ہوا۔ سب کا خیال تھا کہ سری لنکا کی طرف پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ بیرن نے کہا کہ حالات نے شہباز شریف اور ان کے فوجی اتحادیوں کو معاشیات اور زندگی کا بہترین محرک فراہم کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی عالمی سطح پر فتح، امریکی صدر کا پاکستان کے حق میں بیان، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو زبردست خراج تحسین پیش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض میں منعقدہ فورم میں کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان امریکہ کا قابل اعتماد اتحادی ہے، پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط اتحادی بن چکے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان اور بھارت نے کشیدگی کو روک دیا، امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی قائم رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی CMH آمد، پاک بھارت کشیدگی کے دوران زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہمارے فوجی ہماری آزادی ضمانت ہیں، اور کہا کہ 3 افواج کے سپاہ سالار کی ہمتیں اور محبت لازوال ہے۔ پوری قوم پاک فوج کے بہادر سپاہیوں کی ممنون اور مشکور ہے، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس معاہدے کو دونوں فریقین کی مرضی سے ختم یا اس میں ترمیم کی جائے تو جا سکتی ہے، یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ صدر عالمی بینک کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ معاہدے کو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے دونوں ممالک کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اجے بنگا کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے میں عالمی بینک کا کردار بنیادی طور پر سہولت کار کا ہے، مجھے ابھی تک کسی بھی ملک سے سنتاس معاہدے کی معطلی سے کوئی متعلق اطلاع نہیں ملی۔ حکومت نے IMF اور ورلڈ بینک کو بجلی سبسڈی کا نیا ورلڈ میپ پیش کر دیا، اب سبسڈی صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کو دی جائے گی۔ نئی پالیسی 2027 تک مکمل طور پر نافذ ہوگی، مالی سال 2027 سے یکساں ٹیرف کے لیے سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق یہ منصوبہ جون کے وسط تک وزیر اعظم اور کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت توانائی کی بچت کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ عوام کے لیے خوشخبری، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی۔ پیٹرول پر درآمدی پریمیم میں کمی کے بعد پیٹرول اور ڈیزل سستے ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع۔ وزارت خزانہ آئندہ چند روز میں قیمتوں کا باضابطہ اعلان کرے گی، اطلاق 16 مئی سے متوقع ہے۔ اور پاکستان کک باکسر رابعہ نور نے باکو میں پہلی انٹرنیشنل فائٹ جیت لی۔ پاکستانی باکسر رابعہ نور نے ورلڈ اوغو کک باکسنگ چیمپئن شپ میں آذربائیجان کی فائٹر
میں مصباح کو شکست دی ہے۔ رابعہ نور کو آذربائیجان کے فائٹر کی جانب سے چیلنج دیا گیا تھا۔ رابعہ نے آذربائیجان کے فائٹر کو چوتھے راؤنڈ میں شکست دے کر پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ رابعہ نور نے کہا کہ یہ تمغہ میرے ملک، میرے کوچز، پاک فوج کے شہداء اور تمام لوگوں کے نام ہے جنہوں نے میرے سفر میں میرا ساتھ دیا۔